وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی کہ شیخ صاحب عام کہتے ہیں کہ مبالغہ کے لیے پیارے نبی نے علی، حسن، حسین، فاطمہ کو لے کر گئے تھے تو کافروں نے دیکھ کر کہا تھا ان شخصیت سے مبالغہ کرنا ہمارے لیے تباہی ہوگی، لیکن اپنی بیویوں کو کیوں لے کر نہیں گئے تھے؟ اچھا جی، جبکہ قرآن میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی لے آ جی۔ یہ جو قرآن پاک کی آیا مبارکہ نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پھر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص جھگڑا کرے تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹے بلائیں اور تم اپنے، ہم اپنی عورتیں بلائیں اور تم اپنی، اور ہم اپنے اشخاص بلائیں اور تم اپنے اشخاص بلاؤ، پھر ہم مبالغہ کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے وہ اہل علم و فضل نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کے دو عیسائی عاقب اور سید آئے تاکہ آپ علیہ السلام سے مبالغہ کریں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے یہ کہا تھا کہ مبالغہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر وہ نبی ہوا تو ہم مبالغے کے بعد کبھی بھی فلاح میں نہیں رہیں گے، یعنی نہ ہی ہماری نسلیں کبھی فلاح میں رہیں گی، باقی رہیں گی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے 4380۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر وہ لوگ نبی علیہ السلام سے مبالغہ کرنے کے لیے باہر نکلتے تو واپسی پر اپنے گھر والوں اور مال میں سے کچھ بھی نہ پاتے، یعنی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت میں ہے جی۔ یہ تفسیر ابن جریر طبری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 212 پر موجود ہے، سند بھی صحیح ہے اس کی، تفسیر عبدالرزاق وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے جی۔ اسی طرح مسلم وغیرہ بھی دیکھ لیں۔ اور مشہور و معروف سکہ تابی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجران کے عیسائیوں سے مبالغہ کرنے کے لیے نکلے، پھر جب انہوں نے یعنی عیسائیوں نے آپ کو دیکھا تو ڈر گئے، پھر وہ عیسائی مبالغے کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مبالغہ انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تفسیر طبری وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب باقی اس کی تشریح اور توضیح کے اندر یہ جو آیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، تو بھائی اس سے یہ تو ثابت نہیں نہ ہوتا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہیں وہ اہل بیت سے کٹ گئی ہیں، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، یہ مطلب تو نہیں اس کا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان ہیں، اور سب سے بہترین قاضی علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اچھا جی، ابن ماجہ کا حوالہ دیا 154 نمبر حدیث کا، یہ بالکل اس نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی بن ابی طالب، یہاں تک وہ بات ہے روایت میں جو آپ نے پوچھی ہے پوسٹ کے ذریعے جی۔ تو یہ سند حسن ہے جی، ہاں جی، اسنادہ حسن۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ حدیث کا کچھ حصہ ہے، پوری حدیث جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ اس کے بعد کہ علی بن ابی طالب یہ قاضی ہیں، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آگے والا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے زیادہ عالم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں،
حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اور علم میراث کے زیادہ ماہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ سنو، ہر امت کا یعنی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین دیانتدار جو ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی یہاں تک پوری حدیث ہے، سند حسن ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔